نے قرآن مجید فرقان امین میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ دیکھو نا، اب رب ہو کے کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ ہم ہیں تو ہم رب کی قسم اٹھاتے ہیں یا رب کعبہ کی قسم کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن یار ہم قسم اس وجہ سے رب کے نام کی اٹھاتے ہیں کہ رب کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، اور رب محبوب کے نام کی قسم اس وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب ہی نہیں ہے۔ فرمایا اے محبوب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لے، جب تک وہ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو فیصل نہ مان لے۔ اور فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، فرمایا پھر وہ اپنے دلوں کے اندر جو آپ حکم فرمائیں، پھر وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی رکاوٹ محسوس ہے نہ کریں، پھر فرمایا جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو اپنے دل سے مان لیں۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے اسی آیت کریمہ پر تو بڑی باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اندر بڑا کچھ اس کے اندر سبق اور میسیج ہے، بڑا خوبصورت پیغام موجود ہے۔ پہلے تو اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیے۔ مدینہ منورہ کے اندر کیونکہ انصار ان کا زیادہ تر دار و مدار کاروبار کا کھیتی باڑی پر تھا، انصاری صحابہ کرام زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا یہ کھیت اگانا مصطفیٰ کے انصار صحابہ کی سنت ہے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ تھا جس سے پانی کا چشمہ نکلتا تھا اور پانی نیچے بہتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف آتا تھا۔ یعنی مدینہ منورہ ہم تو یوں کہہ سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہم کہتے کہ مدینے کو سراب کرنے آتا تھا، مدینے کو تو مصطفیٰ کریم کے جلوے شراب کر رہے تھے، وگرنہ مدینہ منورہ کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ذات مصطفیٰ موجود ہے۔ جب ذات مصطفیٰ موجود ہے تو سمجھو اللہ پاک نے ساری نعمتیں مدینے کے اندر نشاور فرما دی ہیں، اور حضور سے بڑھ کر بھلا کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اب وہ مدینے کی طرف جو پانی آتا تھا، یوں سمجھ لیجئے مدینہ منورہ کے وہ راستے جن راستوں پر مصطفیٰ کا گزر ہوا، جن راستوں پر مصطفیٰ کریم گزرتے تھے یا گزر رہے تھے، ان راستوں کو چومنے کے لیے پہاڑوں کا پانی مدینے کی طرف آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ پانی مدینہ منورہ کی طرف آتا اور صحابہ کرام اس سے اپنے باغوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ اب بھی وہاں پر حضرت ابو طلحہ کا باغ موجود ہے، جس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، مصطفیٰ کریم اکثر اس کنویں کا پانی پینے آتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی بار بار پرکیف حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو وہاں جب پانی آتا باغوں کی طرف، اب صحابہ کرام کی باری مقرر تھی، پہلے کس باغ کو پانی دیا جائے، پھر دوسرے نمبر پر کس کو دیا جائے گا، تیسرے نمبر پر۔ جس طرح ہمارے ہاں پانی جو نہری ہوتا ہے اس کے لیے بھی تقسیم کاری کی جاتی ہے کہ اس علاقے کو پہلے پانی دیا جائے گا پھر اس کو دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار تھے جس کا نام حضرت زبیر تھا۔ ان کا باغ پہلے آتا تھا اور ایک اور انصار صحابی تھے، ان کا باغ بعد میں آتا تھا۔ یعنی پہاڑ کیونکہ اونچائی پر ہوتا ہے، پانی اونچی جگہ سے نیچے آ رہا تھا۔ اب حضرت زبیر کا باغ اونچی جگہ پر تھا، وہ انصاری صحابی کا باغ تھوڑا سا نیچے والی حصے پر تھا، نیچے والی زمین پر تھا۔
اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باری کیسے مقرر فرمائی؟ فرمایا جو باغ پہلے آتا ہے، جو اونچی جگہ پر باغ ہے، وہ باغ والا اپنے باغ کو پانی پہلے لگائے گا، جو بعد کے اندر آ رہا ہے وہ باغ والا اپنے باغ کو پانی بعد میں لگائے گا۔ یہ انصاری ایک صحابی تھے، ان کو یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ دل کے اندر محسوس ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر اس نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں کہ آپ نے ان کو پہلے پانی دے دیا ہے؟ اب یہ بات اس وقت جس نے کہی تھی اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کی پوری آیت نازل فرما دی۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ فیصلہ فرما دے پھر وہ آپ کے فیصلے کو مانے ہی نہ، فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس بندے نے، اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے منہ سے نکلا، میں اس کے اوپر اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کریم نے فیصلہ کر دیا، جو حضور نے حکم فرما دیا ہے، اب اس کے اوپر کوئی ہم زبان درازی کر سکتے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا، جس بات کی طرف میں آپ کو اشارہ دینے والا ہوں اس کی طرف تھوڑا سا غور کرنا۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن حکیم پر عمل کرنے کے لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور حبیب کی زبان سے جو جو کلمات جاری ہوئے اسے حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قرآن کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیثوں کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیث کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ اب قرآن کے اندر بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، حدیث مصطفیٰ کے اندر بھی طریقہ موجود ہے، یعنی قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور اس ہدایت کے سر چشمے کی رہنمائی کرنے والے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اب ہم اگر کوئی قانون بنائیں تو ہماری کیا مجال جب اسلام کے اندر قانون موجود ہے؟ اب بل پاس ہو جاتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، وہاں پر بل بنائے جاتے ہیں۔ بھئی بل بنائے ضرور، لیکن وہ بنائے اگر اسلام کے اندر کوئی ایسا بل موجود نہ ہو۔ بل پاس کیے جاتے ہیں، اب عورتوں کے بارے میں، حقوق کے بارے میں جو ہے وہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اور بھئی عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے اس سے بڑھ کر بھلا کوئی ایسا قانون ہو سکتا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین قانون وہی ہے جو رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے، جو رب نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ قانون بنانے کے لیے اسمبلیوں کے اندر وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن بیچاروں کو قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں آتی ہے، جنہوں نے کوئی حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کا سبق بھی دیں، ہم اپنی اولاد کو حدیث مصطفیٰ بھی سکھائیں، تاکہ کہیں جا کر اگر وہ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کے اوپر پورے علاقے کی یا پورے ملک کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھیں جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کو بھی سامنے رکھیں، رب کے قرآن کو سامنے رکھیں اور مصطفیٰ کی زبان کو سامنے رکھیں، یعنی حدیث مصطفیٰ۔ توجہ رکھیے گا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما دے، اب اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی کر دے تو وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر تائید کے طور پر ایک حدیث مصطفیٰ بھی سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر دو لوگوں کا مقدمہ پیش ہوا۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں کی بات کو سنا، مصطفیٰ کریم نے اب فیصلہ ایک کے حق میں فرما دیا،
کیونکہ جب کسی کا کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک حق والا ہوتا ہے، دوسرا باطل والا ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، دوسرا غلط ہوتا ہے، ایک سچا ہوتا ہے، دوسرا جھوٹا ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے۔ اب فیصلہ جب مصطفیٰ کریم نے ایک کے بارے میں فرما دیا، اب دوسرے بندے نے اعتراض کیا کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور ہی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی تجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور تجھے مصطفیٰ کریم کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے کوئی نہیں منظور ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس مسلمان کہلانے والے نے کہا کہ میں عمر کے پاس جاؤں گا، مجھے عمر کا فیصلہ منظور ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے جب ان کی بات سنی تو آپ فیصلہ سنانے والے تھے اور آپ نے فیصلہ سنانا شروع کیا ہی تھا، تو وہ دوسرا شخص جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے پہلے فیصلہ فرما دیا تھا، اس نے کہا عمر فیصلہ بعد میں سنانا، پہلے یہ بھی بات سن لو، ہمارا فیصلہ پہلے بارگاہ مصطفیٰ سے ہو چکا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو وہیں پر روکا اور کہا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ سے فیصلہ ہو چکا ہے پھر عمر کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ گھر جاتے ہیں، وہاں سے تلوار لاتے ہیں، اس منافق کا سر قلم کر کے رکھ دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت جس کو مصطفیٰ کریم کا فیصلہ منظور نہ ہو وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ کلمہ بھی پڑھے اور کہے کہ میں نبی کا غلام ہوں اور پھر نبی کا فیصلہ نہ مانے، وہ بندہ مومن ہے؟ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو ماننے کا اللہ پاک نے واضح طور پر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر حکم فرما دیا ہے۔ ایک اور جگہ پر بعض صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور سے سوال کرتے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے باپ کے بارے میں بتائیے، وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ جہنم کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اللہ پاک نے ادب بھی سکھایا اور سوال کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم کے بارگاہ کے اندر آنے کا اور کیسے رہنا ہے اس کا اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت عرض کیا جب حج کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا، تو ایک شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ پھیر دیا۔ پھر دوسری طرف آ کر اس نے پھر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار سوال کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یوں ہی کسی ولی کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو وہاں پر بزرگان دین کا قول یہ ہے کہ اپنی زبان کو بھی لگام دو اور اپنے دل کو بھی لگام دے کر جاؤ، کہیں زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکل جائیں جو بے ادبی کے زاویے کے اندر آتے ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حاکم کل بنا کر بھیجا۔ اگرچہ قرآن اور حدیث کے اندر کئی ایسے احکامات ہیں جو ہمیں منع کیا گیا وہ کام کرنے سے، مثال کے طور پر ہمیں سوننے والی جو ہے
انگوٹھی پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے. یعنی کتنی بھی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے. سونا مرد کے لیے حرام ہے. سونا مرد کے لیے حرام ہے. ایک لمحے کے لیے پانا بھی حرام ہے. پوری زندگی پہنتا رہے پھر بھی حرام ہے. ہمارے اکثر ہوتا یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن والوں کی طرف سے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہر بندہ پہن لیتا ہے اور بڑے شوق سے مرد حضرات پہن لیتے ہیں. اور عموماً اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ پھر وہ اگرچہ بعد میں اتار دیتا ہے لیکن جب بھی کہیں شادی پر جاتا ہے, خوشی کا موقع آتا ہے یا عید والے دن ہوتے ہیں, وہ سونے والی انگوٹھی پہن کر پھر رہا ہوتا ہے اور اسی سے نماز پڑھتا ہے. تو سن لیجئے اس بندے کی نماز ہے, بولو اس بندے کی نماز ہے, اس بندے کی نماز ہے. سونا پہن کر نماز پڑھنا بندے کی نماز ہے نہیں ہوتی, کیونکہ سونا مرد پر حرام ہے. سونا پہننا مرد پر حرام ہے. میں اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں. میری بھی شادی جب ہوئی تھی مجھے بھی آفر ہوئی تھی یہ سونے کی انگوٹھی ہوگی فلاں ہوگا. میں نے کہا تھا بھی میں نے پہننی کوئی نہیں. میرے دوستوں نے مولوی حضرات جو ہے نا انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا, او بھئی لیلا انگوٹھی اتنے پا لیں تے بعد جناب جی بیچ لیں تو. میں نے کہا بھئی جو کام ہے ہی حرام تو میں وقتی طور پر کیوں وہ کام کروں. جو کام بالکل جائز ہی نہیں ہے تو اگر میں اس وقت پہن لوں تو دیکھنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ چیز ایک دلیل کے طور پر بن جائے گی کہ جب ایک مولوی نے یہ کام کیا ہے تو ہم اگر کیوں نہ کریں, ہمارے لیے بھی جائز ہے اس کے لیے جائز ہے. تو بھائی یہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے, لیکن مصطفیٰ کریم جس کو سونا پہنا دے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دے رہے تھے. آخر کے اندر مال غنیمت کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی آئی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونے کی انگوٹھی اٹھائی اور صحابہ کرام کی طرف یوں نظریں دوڑا کر دیکھا تو صحابہ کرام میں حضور کی نظر جو حضرت برا بن عازب پر پڑ گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برا کو اٹھایا, فرمایا اے برا ادھر آؤ. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے کرو. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے. مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے انگوٹھی پہنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے برا جو اللہ اور رسول اللہ تجھے پہنا رہے ہیں اس کو اتارنا نہیں ہے. اب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انکار کیسے کر سکتے تھے. اب سوال زبان کے اوپر آنا تھا. مصطفیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا برا جو اللہ نے پہنایا ہے رسول اللہ نے پہنایا اس کو اتارنا نہیں ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پہن کر دیگر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے. جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا نا تو حضرت برا سے کہا, اور حضرت برا سے کہنے لگے برا تمہیں پتہ نہیں ہے سونا پہننا مرد پر حرام ہے, تو نبی کا صحابی ہو کر سونا پہن کر بیٹھا ہے. معلوم یہ ہوا حضور کا صحابی بھی ہو اگر خلاف شرع بات آ جائے تو منع کیا جا سکتا ہے. بولو منع. اگرچہ حضور کے صحابہ خلاف شرع کام نہیں کرتے تھے لیکن ایک دلیل کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی بڑی شخصیت والا بھی غلط معاملے کے اندر پھنس چکا ہے یا برائی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے تو اس کو ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو بتایا جا سکتا ہے, اصلاح کی جا سکتی ہے. لیکن ایتے کسی پیر نو برا کہہ دے ہوتے سارے مرید برا مان جاندے نے. او بھائی شریعت جو ہے یہ سب کے لیے برابر ہے. پیر اگر ہے نا پیر تو ہم پیر بھی اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت. جو پیر طریقت ہے ہی نہیں اس کو کیسے پیر طریقت کہہ دے. پھر پیر طریقت بھی ہو رہبر شریعت بھی ہو اور نماز کے قریب نہ جائے, سونے کی انگوٹھیاں پہنے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں جس کے لیے مصطفیٰ کریم جائز فرما دے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال ہو گیا اے برا تم حضور کے بڑے عجیب صحابی ہو, انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی ہے
اور تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے دوستو، مجھ سے سوال کرنے والوں، میرے بھائیوں، یہ انگوٹھی سونے کی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، شریعت منع کرتی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ بات بھی سن لو، یہ انگوٹھی میں نے خود نہیں پہنی، یہ انگوٹھی مجھے مصطفیٰ کریم نے خود پہنائی ہے، اور مصطفیٰ نے مجھے فرمایا ہے اے برا یہ انگوٹھی نہیں پہنانی، کیونکہ جو چیز تمہیں اللہ پہنا دے، رسول اللہ پہنا دے، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ اس سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حاکمیت بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت اور اختیار عطا فرمایا ہے، یہ نہیں کہ مصطفیٰ کریم کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، حالانکہ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کے اندر حضور خود منع کرتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام خود پہنا رہے ہیں۔ جس طرح کہ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے گئے جن کا نام حضرت سراقہ ہے۔ حضرت سراقہ وہ ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، یہ حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لالچ کے طور پر پکڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن قربان جاؤں پکڑنے لالچ کے لیے آئے تھے، اونٹوں کے لالچ میں تھے، جو حضور کے پیچھے آیا اگرچہ لالچ کے طور پر آیا، اللہ نے پھر اسے بھی عطا کیا، ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سراقہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تیرے ہاتھوں میں ایران کے کنگن نہیں آ جاتے، ایران کے سونے کے کنگن جب تک تیرے ہاتھوں میں نہیں آتے، اے سراقہ تیری موت واقعہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر یا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر آپ کافی علیل ہو گئے، کافی بیمار ہوئے، لوگ پوچھنے کے لیے آئے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب کوئی بیمار بندہ بیٹھا ہو تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، جو بیمار ہوتا ہے اس کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے سراقہ بچتا نہیں ہے، اس کی اسی بیماری کے اندر جو ہے وہ موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت سراقہ کے کانوں میں آواز گئی، فرمانے لگے لوگو یہ مت کہو سراقہ ابھی فوت ہو جائے گا، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میرے ہاتھوں کے اندر ایران کے سونے کے کنگن نہیں پہنا دیے جاتے۔ ایک تو ان کو مصطفیٰ کریم کی خبر کا یقین تھا، اور دوسری بات ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو آنے والے حالات کا علم پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کے اندر، دور خلافت کے اندر ایران فتح ہوا، سونے کے کنگن آئے نا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا او سراقہ کہاں ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت سراقہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر قریب آؤ، قریب آئے، آپ نے سونے کے کنگن اٹھا کر فرمایا یہ سونا ہے، یہ سونے کے کنگن ہے، میں کبھی ان کو نہ پہناتا کیونکہ سونا مرد پر حرام ہے، اس وجہ سے پہنا رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اے سراقہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہ ہو۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو سونا پہنا رہا ہوں اور مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کریم کو اللہ پاک نے علم غیب بھی عطا کیا، اللہ پاک نے اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ دعا کرتے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں رب کائنات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق